کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے سے ملے گا۔ اللہ کی محبت ہماری زندگیوں میں ہر جگہ موجود ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے والی آنکھیں چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کو تلاش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو سنو، جب مایوسی کے بعد کسی طاقتور معجزے کا خیال آپ کو واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر آپ گرنے ہی والے ہوں تو اچانک سے آپ کے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب گناہ کے فوراً بعد آپ کا ندامت بھرا ضمیر آپ کو توبہ تک لے آئے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ کا بے نمازی دل آپ کو سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے آپ کی دعاؤں کی حقیقت آپ پر کھول دی جائے اور آپ بچ جائیں، جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، صرف آپ اور آپ کا رب رہ جائیں، تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو آپ کو گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ اسے اس راستے پر ڈال دیتا ہے جس کی طرف وہ چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو یقین رکھیں اس کے پیچھے ایک بہترین مقصد ہے۔ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے اور اس کا فضل لامتناہی ہے۔ اگر آپ نے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ جب اللہ کسی کو اپنی محبت میں لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ اسے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن منزل بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ کی محبت کو محسوس تو کریں۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا آپ کے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں آپ کی نظریں ہی احاطے میں نہیں لا سکے، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا آپ کو گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ آپ نے جانا ہی نہیں اس رب کو، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لیں تو آپ کی آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، آپ کا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے پھٹ جائے گا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اللہ پر ایمان رکھیں، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگیں اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر آپ رحمان کو رحیم ہی پائیں گے۔ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کریں، کیونکہ دنیا والے مسکرانے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے رویا کریں، کیونکہ اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کریں اس رب کا
جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں سے کسی غیر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا رب آپ کا رزق پاک کر رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب آپ کو ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لیں آپ کو اللہ سے اور اللہ کو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہوتے وقت سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے، اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھل درخت کے اندر نہیں آتا۔ یقین نہیں تو درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق کے ساتھ ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے کے ساتھ ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ وقت بدل دے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز صرف اللہ کو سنائی دیتی ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے تو صحیح۔ اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہیں تو سب اللہ پر چھوڑ دیں، اور اتنا جان رکھیں کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پہ بندے کو آزماتا ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو آپ کو بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ آپ کو اللہ سے ملوا دے۔ جب بھی دعا مانگے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگے۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی بنائی مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ ہی کو ناراض نہ کریں۔ اگر اللہ سے آپ کا راستہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔
جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھیں۔ وہ سب کچھ ایسا ہی کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ اور جان رکھیں کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، اللہ آپ کو دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ خدا کی راہ میں کوشش کریں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ خدا نے آپ سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں اور بولتے ہیں۔ تو کون سی چیز آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے یا اللہ تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت ہمیشہ ہماری رہنمائی اور مدد کے لیے موجود ہے، چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہمیشہ ہماری بخشش اور ہدایت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہمیں صرف اس سے دعا کرنی ہے اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ ہم جب دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی محبت کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے اور آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔